السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ ابو نعیم کے حوالے سے البدایہ جلد دوم صفحہ 350 پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا۔ اپنی کسی ضرورت سے سفر میں نکلا تو مجھے راستہ میں رات آ گئی۔ میں نے کہا میں آج رات اس وادی کے بڑے سردار جن کی پناہ میں ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا ہر جنگل اور ہر وادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا تم اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ جنات اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ امیوں میں یعنی ان پڑھوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے رسول ظاہر ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے مکہ میں حجون کے مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کا اتباع اختیار کر لیا ہے، اور اب جنات کے تمام مکر و فریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں صبح کو در ایوب بستی میں گیا۔ وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا جنات نے تم سے سچ کہا ہے، وہ نبی حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے حرم مدینہ میں جائیں گے۔ وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر ہیں، کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے جلدی جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ہمت کر کے چل پڑا اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا کس قدر انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرما دی اور ہمیں اس جیسی کسی مشقت اور تکلیف سے گزر کر اسلام قبول نہیں کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت کی اس بے پایہ نعمت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اپنا ہی نقصان ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سارے احکامات کو نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پورا کریں اور دل و جان سے پورا کریں، اور اپنی پوری کوشش لگا کر دین کے علم کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس لیے کہ جہاں ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے ہیں، وہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر بھی ایمان لائے ہیں کہ اب چونکہ قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ہر ایک انسان تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے ذمہ ہے، اور باقاعدہ یہ ان سے پوچھا بھی جائے گا۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کام کے کرنے پر یعنی اللہ رب العزت کے اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والوں کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 24 رکوع 19 میں فرماتے ہیں، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی نیکی کی طرف متوجہ کریں، بلکہ لوگوں کو نیک اعمال اور اللہ رب العزت کی اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
कामिल पैरवी की तरफ लोगों को दावत देने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।